بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف ریاض، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں کچھ اہم اپڈیٹس کے اوپر، اور بات کرتے ہیں سازش اور مداخلت کی۔ اور سازش جس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، جنہوں نے سازش کی وہ منظر عام پر خود ہی آگے انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے رجیم چینج کیا ہے، اور انہوں نے رجیم چینج کرنے کی وجوہات بھی بتائیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم امپورٹڈ حکومت کیسے لے کر آئے، پاکستان نے اس وزیر اعظم کو ہم نے کیسے ہٹایا، اور ساری ڈیٹیل میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا۔ اور ڈیٹیل میں یہ کہوں گا، ایک فاکس نیوز میں بیٹھے ایک جرنلسٹ نے جب ڈاکٹر ریبیکا سے پوچھا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض تھا تو یا ہے، تو آپ اس پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ تو ڈاکٹر ریبیکا نے کہا ہاں ہم ناراض ہیں، اور لیکن ابھی بھی وہ ہمارے کہنے پہ نہیں عمل ہوا، جس کے لیے ہم نے ایک رجیم چینج کیا، ایک اتنا بڑا رجیم چینج کیا۔ اور حاضر انہوں نے کہا جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہماری جو وجوہات ہیں، جو ہمارے اہم مطالبات ہیں ان کو پورا کریں، جس کے لیے ہم نے یہ پورا ڈھونگ رچایا، ایک پورا پروگرام بنایا، ہم نے ایک پیسہ انویسٹ کیا، ایک ڈالرز ہم نے انویسٹ کیے، اور وہاں پہ لوگوں کو ٹائم انویسٹ کیا، اور ہم نے جا کے ایک رجیم چینج کیا۔ اور یہ وہی رجیم جس کا سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے الفاظوں میں عوام کو سمجھاتے رہے، وہ مراسلہ دکھاتے رہے کہ یہ وہ مراسلہ ہے جس میں سازش ہوئی ہے، اور یہ ایک رجیم چینج سے مجھے ہٹایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہر تقریر میں کہا کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ اور ایک شخص نے کہا تھا کہ امریکہ اپنی کوئی بھی جیت ہے وہ زیادہ دیر تک ہائیڈ نہیں رکھتا، وہ سیلیبریٹ کرتا ہے اسے، اور وہ سیلیبریٹ کرے گا۔ آپ خود نہ بھی کچھ بولیں تو وہ خود بولے گا، وہ اپنے منہ سے بولے گا ہاں ہم نے یہ سارا ڈرامہ بنایا اور ہم نے کیا، اور ہم نے یہ حکومت چینج کی جو کہ ہمارے آگے جھک نہیں سکتی تھی۔ ہم نے اس عوام کے اس نمائندے کو ہٹا دیا، اس مینڈیٹ کو ہٹا دیا، اس وزیر اعظم کو ہٹا دیا جو نہ جھکنے کی باتیں کرتا تھا۔ اور اس پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چینج کرنے کی وجہ یہ تھی، 3 وجوہات انہوں نے بتائی کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ وہ یوکرین کا جو جنگ ہوئی اسے سپورٹ کرے، یوکرین کو سپورٹ کرے، اور اوپنلی انہوں نے یہ کہا کہ فوج کو اوپنلی سامنے آنا چاہیے، پاکستان فوج کو، باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ ان کو سامنے آنا چاہیے، اور گو رشیا گو کے نعرے لگانے چاہیے۔ اور یہ ایک کھلم کھلا بات تھی، اور اس میں یہ انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستانی فوج کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، ان کو سامنے آ جانا چاہیے، اسے کہہ دینا چاہیے گو رشیا گو، اور انہیں چاہیے کہ وہ یوکرین کی سپورٹ کرے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے دوسرا یہ کہہ دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ رشیا کے ساتھ جو مطالبات ہیں جو گندم اور ڈیزل کے، انہیں کینسل کرے، انہیں ختم کرے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ دوستی کم کریں۔ یہ ان کے مطالبات تھے جو کہ سابق وزیر اعظم نہیں مان رہے تھے۔ انہیں ایک آزاد قوم چاہیے تھی، وہ ایک آزاد قوم کا آزاد لیڈر تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں غدار ملک بھی بیٹھے ہیں، یہاں لوگ اپنے آپ کے اوپر کوئی بات نہ آئے تو اس کے لیے لوگوں کے اوپر کیسے کیسے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ سے آگے ویڈیو میں کرتا ہوں اس معاملے میں، یہ فتووں کے اوپر اور یہ توہین مذہب کے اوپر۔ اور ساتھ بات کرتے ہیں خان صاحب کے ٹویٹ کی۔ خان صاحب کے ٹویٹ کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے ایک اپنے ٹویٹس میں کہا، جو بائیڈن کو مخاطب کر کے، جو بائیڈن کی حکومت کو مخاطب کر کے کہا کہ مائی کویسچن فار دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن بائی انکلوڈنگ ان a regime change conspiracy to remove a democratically elected PM of a country of over 220 people to bring in a puppet PM. Do you think you have lessened or increased anti-American sentiments in Pakistan? اور میں ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور، جب یہ میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ہماری اپنی عوام کو، پاکستانی عوام کو اس کو سمجھنے میں بہتری ہو اور آسانی ہو، کہ بائیڈن انتظامیہ سے میرا سوال ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے دیش میں ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم کو ہٹانے اور ایک کٹ پتلی کو لانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کی اور سازش کا حصہ بن کر کیا خیال ہے کہ آپ نے پاکستان میں
امریکہ کے خلاف نفرت میں کمی کی ہے یا اضافہ؟ یہ خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا، اور ایک دوسرا ٹویٹ خان صاحب نے کیا اس نیوز اینکر کے اوپر ڈاکٹر ربیکا ہے، جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ امریکہ اس مداخلت اور اس سازش میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا تبدیلی اقتدار کی امریکی سازش کے بارے میں کوئی شک تھا بھی تو اس ویڈیو کے بعد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم اس کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا، یہ وجوہات تھیں۔ اور انہوں نے ساتھ کہا ایک ایسی تابعدار کٹھ پتلی کو پاکستان کا پی ایم دیکھنا چاہتا ہے جو یورپی جنگ میں اور اس کو غیر جانبدار رہنے کی اجازت نہ دیں۔ اور باقی انہوں نے اپنے ایک اہم ٹویٹ میں کہا جس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا کہ اب آپ کو کوئی شک تو نہیں رہ گیا، اب آپ اس کے اوپر آپ کمیشن بنائیں اور اوپن ہیئرنگ کریں تاکہ سچ اور سچ سامنے آ جائے، جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ چیف جسٹس کو چاہیے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کے اوپن ہیئرنگ کریں اور عوام کے سامنے جو چیزیں لائیں